بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں سنایا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ پاک اس کی اس زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم دائم رکھے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے بارے میں، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ ان کے بیانات سن کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ جناب جتنے بھی بر اعظم ہیں، تمام بر اعظم میں جا کے اللہ پاک کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ مزید اللہ پاک حضرت کو دین کا کام لے لے۔ تو یہ وظیفہ حضرت نے بتایا، یہ وظیفہ تو اصل میں حدیث میں ہے اور انتہائی آسان وظیفہ ہے، جو کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس وظیفے کو نہ جانتا ہو اور نہ کرتا ہو۔ بہت کم ہیں جو اس وظیفے پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نسخہ نبوی ہے، یہ خاص کر رزق کے لیے اور رزق کی برکت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، وہ بہت ہی آسان ہے۔ ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ وظیفہ ہے وضو کا وظیفہ ہے۔ تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کر۔ تو اس نے وضو شروع کر دیا، ہمیشہ باوضو رہا۔ تو اللہ پاک نے رزق میں اتنی برکت دے دی، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ پاک نے برکت ہی برکت دے دی۔ تو یہ وظیفہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھا، تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ و کارگزاری سناتا ہوں، اس نے اس پر کیسے عمل کیا۔ سنتے کہتے میں نے اس پر ایسے عمل کیا۔ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ صرف رزق کے لیے نہیں، مومن کے لیے یہ ہتھیار ہے۔ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی نقصان اس تک کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، ہم گالمر کوئٹہ کا نام لیا، کوئٹہ سے ہم ریوانڈ آ رہے تھے، اور کہتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اس دن سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی وضو کو یعنی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ تو فوراً میں وضو کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہم تشکیل سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں جب ہم رک گئے تو تقاضا کر لیا۔ تقاضا کرنے کے بعد، حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کر لے، نماز کا وقت نہیں تھا، بس میں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں اس حدیث پر عمل کروں گا۔ تو کہتے ہیں پانی اتنا ٹھنڈا تھا، اس پر وہ برف تھی، وہ برف ہی برف تھی، تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا۔ تو میں نے اس برف کو ہٹا کے جو نیچے جو پانی ہوتا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے میں نے بھی وضو کیا۔ یعنی کبھی وضو کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، اس پر ایسے عمل کیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مولانا کو دیکھیں عزت دی ہے، اور وسعت رزق عطا فرمایا، اس میں برکت ہے۔ اللہ پاک مزید حضرت کو دے دے، نظر بد سے حضرت کی حفاظت فرما دے، برکتوں کا دروازہ کھول دے۔ تو یہ عمل ہر کسی کے لیے ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو وضو کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بوجھ اٹھانا نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل ہے۔
تو آج بھی اللہ والا اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم بھی عمل کریں، آج سے شروع کریں تو انشاءاللہ کہ ہم وضو کو نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کوئی تقاضا ہو گیا، سو گئے اٹھے تو فوراً وضو۔ وضو کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ وہ 2 نفل کی نماز پڑھنی ہے تو فوراً وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کر لیتے ہیں۔ تو مومن کا یہ ہتھیار ہے۔ آج سے انشاءاللہ سب عزم کریں، ہمیشہ باوضو رہیں گے، پھر اس کی اب برکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار میں، رزق میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکت ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔